बहुत खुशी भी होती है और इंटरेस्टिंग भी लगता है कि जब मैं ये कहती हूँ कि हमने ये काम पहली दफ़ा किया है या मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत रिकॉर्ड बनाने जा रही है, तो ये सिर्फ जुमला नहीं होता, क्योंकि ये फैक्ट्स पे मबनी वो इक़दामात जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा रोज़ की बुनियाद पर लेती हैं, वो मंसूबे जो पहले 100 दिन के अंदर 33 शुरू किए गए, फिर वो 43 हुए, फिर वो 77 हुए और अब जो है वो इन मंसूबों की तादाद 100 के करीब है। और ये मंसूबे जो हैं इसके ऊपर कल का जो कैबिनेट का इजलास है वो बहुत अहम था इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इक़दामात जो हैं उनकी मंजूरी कल कैबिनेट ने जो है वो दी है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा काम जो पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, जिसको यकीनन एक्सप्लेन मेरे भाई हमारे रमेश सिंह अरोड़ा साहब यहाँ बैठे हैं, जो बड़े बड़े चैम्पियन हैं मुल्क ह्यूमन राइट्स के और मिनॉरिटीज़ के कामों के, और वो हमें भी बाज़ औक़ात आके बताते हैं हमें अपने मुल्क में क्या करना चाहिए। उनके मुल्कों में भी जो है वो सिख मैरिज एक्ट जो है वो नहीं है, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के पंजाब में हुकूमत पंजाब ने जो है कल उनके रूल्स की मंजूरी दी है, और इंशाअल्लाह ताला अब ये सिख मैरिज एक्ट जो है ये फ़ौरी तौर पर पंजाब में नाफिज़ुल अमल होगा। इसका अगला रोड मैप भी एक है, इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 56 नुकाती एजेंडा था कैबिनेट का, जिसके अंदर जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो अभी तक इनिशिएटिव्स लिए हैं उनकी मंजूरी वो किसान कार्ड की शक्ल में हो, 400 अरब रुपए का किसान कार्ड जो है उसकी कल मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ ये ज़ाहिर है ये एक ऐसा ही चीफ़ मिनिस्टर कर सकता है जिसका हाथ अवाम की नब्ज़ पे हो, उसको मालूम हो कि आम आदमी क्या चाहता है। चीफ़ मिनिस्टर साहब जब चीफ़ मिनिस्टर बनी तो उनको पहली दफ़ा उस पर मालूम था कि आम आदमी का इशू महंगाई है। सो पहली मीटिंग उन्होंने महंगाई के हवाले से भी की और आटे की कीमत में जो कमी वो लेके आई, और इसके बाद फिर जो एक नीचे ड्रॉप आया है अल्हम्दुलिल्लाह 36% से 12% के ऊपर जो महंगाई गिरी है, इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत बड़ा रोल है। और ये ज़ाहिर है उनको मालूम होता है कि आम आदमी जो है और वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने वो तमाम मंसूबे शुरू किए हैं जिनका उन्होंने वादा अपनी इलेक्शन कैंपेन में नहीं किया था। यहाँ वो भी बहुत सारे लोग थे जो इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के आए थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद अंडे कट्टे मुर्गियाँ निकली थी उसमें से निकला कुछ नहीं। तो ये जो उन्होंने वादे नहीं भी किए थे वो भी उन्होंने जो है वो आवाम तक पहुँचाए हैं। आज जो सबसे बड़ा ऐलान जो कल चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की कैबिनेट के अंदर से सिख मैरिज एक्ट के बाद जो आया, वो जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम जो है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो शुरू करने जा रही हैं, ये 1 लाख घर बनने हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है 3000 के करीब प्लस माइनस के हिसाब से ये घर जो है ये बनेंगे। इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसकी मोडेलिटीज़ के ऊपर जो है वो बैंक ऑफ पंजाब काम कर रहा है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द हम शेयर कर देंगे। और 14 अगस्त को मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो नए पाकिस्तान जो है उसमें जो 49,000 अरब, एक तो इतने सारे अरब ये होते हैं कि पढ़ने भी मुश्किल होते हैं, 49,000 अरब के जो कर्जे जो लिए इस जो पिछली फ्रॉड हुकूमत थी उसने एक भी घर जो है वो आम आदमी को बना के नहीं दे सके। इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कर्जा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जो कर्जे पंजाब के ऊपर वाजिबुल अदा थे वो अदा भी किए और उन कर्ज़ों के अंदर कमी भी लेके आई, और पंजाब के ज़िम्मे जो है उनमें 23 अरब रुपए के जो कर्ज़े हैं उनको उनके अंदर कमी हुई है। उसके बाद जो यतीम बच्चे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हम दे रहे हैं, जिसके अंदर मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि जो जिन बच्चियों ने तलबात ने जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए अप्लाई किया था, हालांकि उनका कोटा सिर्फ 500 रखा गया था कि 500 बाइक्स उनको दी जाएंगी, लेकिन 8,500 के करीब बच्चियों ने अप्लाई किया, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि बच्चियों के लिए कोई बैलेटिंग नहीं होगी। बच्चियां जो हैं बग़ैर बैलेटिंग के जितनों ने अप्लाई किया है उन सब के सब को जो ये बाइक्स हैं ये उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और उसके अंदर एक और चीज़ देखने में आई कि जो बैंक ऑफ पंजाब ने गारंटीज़ की शक्ल में कुछ सख्त शराइत रखी हुई थी, ख़ास तौर पर यतीम तलबा जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम था कि उनको अपने माँ या बाप में से किसी की गारंटी शो करनी होती थी। तो उसके ऊपर भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर खफगी का इजहार भी किया, और उन्होंने कहा कि जो बच्चा यतीम है या बच्ची यतीम है उसकी सरपरस्त जो है वो मरीम नवाज शरीफ हैं,
اور وہ جو ہے یتیم بچوں کو بغیر اس قسم کی کسی شرط کے ان کو جو ہے وہ اس بائکس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جو کل ان کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اوورسیز کے اوپر بہت ہمارے ملک کے اندر ایک فتنہ فساد پارٹی ہے جو اوورسیز کو اپنی شر پسند دانہ جو سیاست ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے، کرتی ان کے بھلے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں آج تک، لیکن یہ بھی اب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ریکارڈ کام ہے کہ 8 ممالک کے اندر، 8 بڑے ممالک جو ہیں دنیا کے، ان بڑے ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ جو ان کے پراپرٹی کے معاملات ہیں، جو ان کی جائیداد کی منتقلی ہے، جو اس کی اس قسم کی جس کے اوپر ان کو خود پاکستان آنا پڑتا تھا، آ کر جگہ جگہ پر جو ہے وہ خوار ہونا پڑتا تھا مختلف محکموں کے اندر، اب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے ملک میں بیٹھ کر ان کے لیے آن لائن ایک سسٹم وضع کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی جائیداد منتقلی کے تمام پروسیس کو کمپلیٹ کر پائیں گے۔ اور 8 ملکوں میں یہ پروجیکٹ کی کل منظوری دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر اگست سے اس کو پوری دنیا کے اندر بھی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فیز وائز ہوگا یا ایک دم سے ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال 8 ممالک جو بڑے ملک ہیں، امریکہ ہے، اس کے اندر UK ہے، کینیڈا ہے، شینگن اسٹیٹس کے بھی کچھ ممالک ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان کو یہ وہ دیا گیا ہے۔ دوسری بات، ایک امپورٹنٹ چیز، مختلف بورڈز کی تشکیل 9 کی منظوری دی گئی ہے۔ چیف منسٹر صاحب کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی بورڈ کی تشکیل میں نہ کسی سفارش کا کوئی رول ہوگا، نہ کسی کو جو ہے وہ کسی طرح ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ میرٹ کے اوپر جو ہے تمام بورڈز تشکیل دیے جائیں گے، مختلف جو آپریٹنگ آفیسرز ہیں مختلف اداروں کے، ان کی منظوریاں دی گئی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سرکاری گھر جو ہے وہ کسی کا خالی کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور ایک کے بعد ایکسٹینشن، پھر دوسری، پھر یہاں پہ ریلیو کر دیں، پھر یہاں پر ایک ریلیکسیشن دے دیں۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے نہ صرف یہ منظوری دی ہے کہ کسی بھی سرکاری جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ کسی کی سرکاری ملازمین کے الاٹمنٹ میں جو گھر کی ہے اس میں توسیع نہیں ہوگی، بلکہ جو اختیار چیف منسٹر صاحبہ کے پاس یا ان کی کیبنٹ کے پاس تھا، کل والنٹیرلی چیف منسٹر صاحبہ کے جو ہے وہ اس کے انیشیٹو کے اوپر کیبنٹ نے اپنا وہ اختیار جو ہے وڈرا کر لیا ہے۔ اب نہ کیبنٹ کے پاس کوئی اختیار ہے الاٹمنٹ کرنے کا، اور نہ چیف منسٹر صاحبہ اس اختیار کو جو ہے اپنے پاس رکھ کر استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں پلگ اینڈ پلے جو گورنمنٹ سٹی ہے، جو چیف منسٹر صاحبہ کا ایک بہت پرانا ایک ان کا خواب ہے کہ خواتین خاص طور پر، دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی گورنمنٹ انڈسٹریز کے ذریعے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہاں پر تو ابھی صوبے کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ ملک کی باری بھی آئے گی، تو وہ اس کے اندر پلگ اینڈ پلے گورنمنٹ سٹی جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تمام تر چیزیں پرووائڈ گورنمنٹ کرے گی، صرف جو انڈسٹری ہے اس کو آ کر وہاں پر وہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بہاولپور کے صادق پیلس کو جو ہے وہ قدیم عمارت جو ہے وہ اس کی بنانے کی منظوری دی گئی ہے، اور بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں پہلے بھی اور بھی کریں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات جو میں نے جیسے گزارش کی کہ اقلیتوں کے بارے میں بات کرنا، اقلیتوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ نمبر ٹانگنا، اور باقی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ہمیں بتانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقلیتوں کا کیا تحفظ ہے، اقلیتوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا، اس کے بعد جو اقلیتیں، میں نہیں کہنا چاہتی مذہبی اقلیت کہہ سکتے ہیں، اقلیت کہنا بھی غلط ہے، تو مذہبی اقلیتیں ہیں جو ہیں ہمیشہ ان کے پریورٹی پر رہی ہیں۔ 170 سال کے بعد ان کا مریم آباد تشریف لے کے جانا، یہ اس بات کی بہت بڑی غمازی تھی کہ وہ جو یہ ہمارے مذہبی اقلیت کے لوگ ہیں ان کو وہ اپنی فیملی سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد جو ان کو ایسٹر کے اوپر جو پیکیجز دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو اب لینڈ مارک کام کیا ہے ہمارے بہت گریسفل اور بہت ڈائنامک، منسٹر صاحب نے بہت محنت کی اور ان کو پوری معاونت جو ہے وہ حاصل تھی چیف منسٹر صاحبہ کی، اور پہلے دن ہی چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو کہا تھا کہ وہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے جو کام آج تک نہیں ہوئے، ہمارا مطالعہ پاکستان جو ہے وہ 2022 کے بعد شروع نہیں ہوتا، ہمارے سیاسی مخالفین جو ہے نا ان کا مطالعہ پاکستان بھی 2022 کے بعد شروع ہوتا ہے، ان کی تاریخ بھی 2022 کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ان سے پہلے وہ سب بلینک ہیں، اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس کوئی تاریخ ہے نہ مطالعہ پاکستان ہے۔ سو ہم نے جو چیزیں تاریخ کے اندر نہیں ہوئی تھی وہ تمام چیزیں کہنے کو نہیں، باقاعدہ طور پر کر کے دکھایا ہے، اور سکھ میرج ایکٹ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر
مریم نواز شریف صاحبہ کی اور منسٹر صاحب کی جو ستائش کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ بڑے بڑے ملک جو ہے وہ یہ آج تک نہیں کر سکے, جہاں ہماری سکھ برادری کی بہت بڑی میجورٹیز موجود ہیں جن ملکوں کے اندر, وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا جو ماشاءاللہ پنجاب کے صوبے نے چیف منسٹر صاحبہ کی سربراہی میں کر دکھایا ہے. تو اوور ٹو رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو آپ کو اس کے بارے میں جو ہے بریف کریں گے. تھینک یو بہن جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھ سے پہلے جس طریقے سے ابھی عظمہ بخاری صاحبہ بات کر رہی تھی منسٹر صاحبہ, جس دن سے ہماری حکومت بنی تو میڈیا کے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب اپنی سپیچ کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے, تو ان کی سپیچ کے اندر بڑی ایک واضح لائن تھی کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے. اور جب کیبنٹ بنی تو کیبنٹ بننے کے فوراً بعد انہوں نے جب ہر منسٹر کو اس کی ذمہ داری سونپی, تو اسی طریقے سے مجھے جو میری اقلیت کی منسٹری ہے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی گئی, اور مجھے کہا گیا کہ اقلیت کو آپ نے بالکل جتنا میکسیمم سپورٹ کر سکتے, خاص کر وہ کام جو پچھلے 70 سال سے 72 سال سے 77 سال سے نہیں ہوئے ان کو سر فہرست کرنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا جس طریقے سے محترمہ خود گئیں, خاص کر ایسٹر کی ایونٹ پہ مریم آباد گئی, جا کے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایسٹر کا جو تہوار تھا سیلیبریٹ کیا. پھر ایک خاص پہلی دفعہ ہوا کہ 10,000 خاندانوں کے لیے, اس سے پہلے ایسٹر پہ گرانٹ نہیں ہوتی تھی, گرانٹ دی گئی. اسی طریقے سے بہت بیساکھی پہ آپ نے دیکھا کہ بیساکھی کو نہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ خود گئی, اور بابے نانک کے وہ کھیت جہاں پہ گرو نانک صاحب خود کھیتی باڑی کرتے تھے, ان کھیتوں کی گندم کاٹی, بلکہ بیساکھی کو سرکاری طور پہ منایا. اور شاہی قلعہ کے سامنے ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھی, اور شاہی قلعہ میں ایک بہترین ایک بیساکھی کا تہوار بنایا گیا, سیلیبریٹ کیا, جس میں دنیا بھر کے جو سکھ آئے تھے انہوں نے اس کو پورا اس فیسٹیوٹی کو انجوائے کیا. اسی طریقے سے آج جو بات ہو رہی ہے, کل جو کیبنٹ میں سکھ میرج ایکٹ پاس ہوا, میڈیا کے دوست گواہ ہیں, جب یہ 2018 مارچ 2018 میں ہماری حکومت کا وہ آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ سیشن تھا, اور پہلا پرائیویٹ ممبر بل اس میں پاس ہوا, اور وہ تھا سکھ میرج ایکٹ. مارچ 2018 میں وہ یونینیمسلی پاس ہوا, اور اس میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے اور جو 33 سے 34 ممبران تھے اس میں شامل تھے. میں یہ نہیں کہتا وہ شامل نہیں, وہ شامل تھے, انہوں نے اس میں اس کو یونینیمسلی پاس کیا, یہ آپ سب نے دیکھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی کو وائس نہیں ہے مائنورٹیز کے, پچھلے 5 سال صرف اس کے رولز اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اس کا کریڈٹ سارے کا سارا پاکستان مسلم لیگ نون کو جانا تھا, اور وہ کریڈٹ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں دینا تھا, اور اس مائنورٹی کے ساتھ زیادتی کی. اور دنیا جس نے 2018 مارچ میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں پہ سکھ میرج ایکٹ لاگو ہونے جا رہا ہے, لیکن پچھلے 5 سال انہوں نے اس پہ رولز نہیں بنائے. جیسی ہماری حکومت آئی, پہلے دن آتی جہاں پہ اور بہت سارے انیشیٹو لیے گئے, وہاں پہ سکھ میرج ایکٹ, ہندو میرج ایکٹ, کرسچن پرسنل لاز سب کو ہم نے کھنگالا. اور کیونکہ یہ بالکل تیار پڑا تھا, اس کے رولز پچھلے 3 مہینے کی قلیل مدت میں رولز فریم کیے. سب سے پہلے پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کو بلایا گیا, سکھ کمیونٹی کو بلایا گیا, گردوارہ صاحبان کی گرنتھی صاحبان کو بلایا گیا, ان سے ان پٹ لی گئی. ان کی گویٹ کے بعد باقاعدہ طور پہ پھر کیبنٹ میں بھجوایا گیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری کیبنٹ کا, خاص کر اپنی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا. کل جس طریقے سے اس کو اپروو کیا گیا اور پھر جس طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا, اور خاص کر میری جو سکھ کمیونٹی جو ڈائس پورا بیٹھا ہے, کل رات سے جس طریقے سے مجھے میسیج آ رہے ہیں انڈیا کے اندر, پنجاب کے اندر جو میڈیا اس کو جس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے, یہ میری نہیں, یہ میری حکومت کی نہیں, یہ میرے پاکستان کی عوام کی امیج بلڈنگ ہے. اور آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ پاکستان اقلیت دوست ملک ہے, اور پاکستان کے اندر خاص کر سکھ کمیونٹی اور باقی جو پاکستان کے اندر اقلیتیں بستی ہیں وہ محفوظ ہے. ان کے جس طریقے سے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں, جس طریقے سے میاں نواز شریف جو ہمارے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی اقلیت اکثریت نہیں ہے, میرے لیے تمام پاکستانی. اور جو ویژن ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, ہم اسی ویژن کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انٹو ایکشن. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی کیبنٹ کا, اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ پہلا سکھ میرج ایکٹ پاس کر لیا ہے, اس کا اگلا عمل عمل یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے سکھ پرسنل لاز فریم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم سکھ پرسنل لاز کو کریں گے. میرا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہندو میرج ایکٹ, دیٹ از آلموسٹ وہ آلریڈی, کیونکہ وہ مینڈیٹ ہم نے نیشنل اسمبلی کو دیا تھا, وہاں سے پاس ہو گیا, ہم اس کے بھی رولز فریم کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کرسچن پرسنل لاز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی مسنگ ہیں, ان پہ بھی کام کریں. سو نیکسٹ کوارٹر
हमारा वो फोकस हमने इस पर काम करना है। इसके साथ साथ बिकॉज मरियम नवाज शरीफ साहब का विजन बड़ा क्लियर है, वो बार बार एक चीज़ पे बात कर रही है, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की और अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, वो KPIs की बात करती है, वो परफॉर्मेंस की बात करती है, हम एफिशिएंसी की बात करें। सो मेरा डिपार्टमेंट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, मेरा डिपार्टमेंट अगले 5 साल का एक रोड मैप बनाने जा रहा है। एंड दैट स्ट्रेटेजिक प्लान वुड बी प्योरली फोकसिंग ऑन कि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से अपलिफ्ट करना है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो पिछले 77 ईयर से अनएड्रेस्ड रहे हैं, जिन पे काम नहीं हुआ, ख़ासकर हमारा वो हेरिटेज, बिकॉज सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान से है, जहाँ पे उसकी प्रेजर्वेशन कंजर्वेशन की बात है, हमने अपने हेरिटेज को बचाना है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जिनकी हम रेस्टोरेशन की बात करें, बहुत सारी हमारी क्रिश्चियन के ऐसे चर्चेज हैं जो 200 साल पुराने हैं, हम उनकी रेजर्वेशन उसकी कंजर्वेशन और हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बातें कर रहे हैं और हम वो करेंगे। इसी तरीके से हम बाकायदा तौर पे मैं अपने डिपार्टमेंट की टीम का, अपने सेक्रेटरी साहब का, अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पिछले 3 माह की बड़ी लोग बातें करते हैं जी ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं चलती, जिस तरीके से मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरा सेक्रेटरी, मेरी टीम मेरे साथ चली और ये मुमकिन नहीं था 3 महीने के इस कलील जो पिछले 5 साल में गवर्नमेंट नहीं कर सकी, 3 महीने के कलील अरसे में हमने किया। तो हम अपने KPIs बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी वो गुरुद्वारा जात जो बंद थे, ये मीडिया देख रहा है, पिछले 3 माह की मुद्दत में हमने देखा फैसलाबाद का गुरुद्वारा हम खोलने जा रहे हैं, जेलम का गुरुद्वारा बाबा करम सिंह का हम वो खोलने जा रहे हैं। मैं हफ्ते को सियालकोट जा रहा हूँ, सियालकोट की बहुत सारी मेरी कल ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे लैंड ग्रैबर्स ने लैंड ग्रैब की, हम उसको बिल्कुल वागुजार करा के उसको खोलने जा रहे हैं। इसी तरीके से कसूर के अंदर एक गुरुद्वारा हम उसको खोलने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे इस वक्त हम उनकी रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। मकसद इस वक्त एक ही है कि जो माइनॉरिटी के अंदर एक एहसास महरूमी था, हम उस एहसास महरूमी को हमारी गवर्नमेंट, बिकॉज मेरी कायद का, मेरी लीडर का विजन बड़ा क्लियर और वो चाहती है कि माइनॉरिटी को हम बराबरी के हकूक़ दें और हम सिर्फ लफाजी ना करें, हम सिर्फ बातें ना करें, हम सिर्फ ये क्लेम ना करें कि हम बहुत बड़े चैम्पियन हैं माइनॉरिटी के, हम इस पर प्रैक्टिकली काम करके भी दिखाएं। और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम आपको ऐसे बच्चों के साथ मिलवाएंगे। ये वो बच्चे हैं जिनको मेरे डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप दिए, जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो MS हैं, जो MPhil हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने पढ़ाई की और BS में बहुत अच्छे नंबर से, नुमाया नंबर से कामयाबी हासिल की, वो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे हैं और वो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं। हमें चाहिए ऐसे अनसंग हीरोज़ को सामने लेके और दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को कैसे अपलिफ्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो इतना बड़ा काम हुआ है, जो लैंडमार्क अचीवमेंट है दुनिया को बता रहा हूँ, मैं खासकर दुनिया को आपकी वसात से ये कहूँगा कि पाकिस्तान को हमेशा आप आइसोलेट करते हैं, पाकिस्तान को अब सिंगल आउट करते हैं, पाकिस्तान को अब डीफेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दिए जाते। आए देखें पाकिस्तान ने कितना बड़ा काम किया और एक लैंडमार्क अचीवमेंट करके बताया कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को हम हकूक़ के अलम बरदार है। थैंक यू वेरी मच। किसी गांव को पूरी तरीके से जला दिया जाए, तो इनकी प्रोटेक्शन के हवाले से क्या होगा? मतलब ये सारे काम क्या इम्पोर्टेंट जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पहली तो बात यह है कि ऐसे कोई इकदाम आज तक हुए नहीं थे जो हमने कर रहे हैं। जो अभी भी अक़लियतों को और उस डिपार्टमेंट को हमेशा एक सुतीली माँ सा सलूक हुआ है उसके साथ, हमेशा उसको कभी भी उस तरह से वो पैटर्नेज नहीं मिली जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस दफ़ा दी है। देखिए, हर सोसाइटी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो माशरे के लिए एक तकसीम का, माशरे के अंदर तकलीफ़ का बायस बनते हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि आप ये तो देखिए कि सरगोदा के अंदर एक बहुत बड़ा जो इंसिडेंट हो सकता था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने जो है वो उसको होने से बचाया। 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए, हमें सबको मिल के इस सोसाइटी को बिल्ड करना है। हमें जो हमारी माशरे के अंदर इंतहा पसंदी और मैं सबसे अच्छा मुसलमान, मुझे सबको अपनी तरह का मुसलमान बनाना है, इससे हमें जज़ा सज़ा खुदा ताला के हाथ में रहने देनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो इंतहा पसंदी जो है वो एक बिल्कुल एक माशरे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ऑन ऑफ का बटन नहीं होता। उसको मिलजुल कर सोसाइटी के अंदर इस तरह के इक़दामात हुकूमतें लें कि वो ये दिखाएँ इस सोसाइटी के अंदर के जो मजहबी अक़लियतें हैं
ان کو بھی جینے کا اتنا حق ہے, یہ بھی اتنے پاکستانی ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ان کو ان کی حفاظت کی جائے, ان کو آزادی دی جائے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت پورا کام کر رہی ہے. اچھا, موب لنچنگ کے بڑے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, قرارداد بھی آئی ہے کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کہ ایک اعلان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ختم, اور اس کے بعد جی میں گزارش کر چکی ہوں کہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہے, ہم دیکھتے تو ہیں, پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں, چلتا بھی ہے کہ اتنے ملزمان کو گرفتار کر لیا, اس کے بعد ایک دم سے وہ سب کچھ ختم ہوتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. جی انفارچونیٹ ہے یہ, کے لیے کوئی الگ فورس آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں راؤ صاحب, فورس سے نہیں ہوگا, یہ یہاں سے ہوگا. یہ جو ہمارے لوگوں کے دماغ کے اندر جو ایک بھرا جاتا ہے نا, کہ نفرت بھری جاتی ہے دوسرے فرقوں کے بارے میں, دوسرے مذاہب کے بارے میں, اور یہ باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے, یہ عام مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی ایلیمنٹس ہیں, تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, جو بھی ہیں, وہ سیاسی دہشت گرد ہو یا مذہبی دہشت گرد ہو, دونوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے سوسائٹی میں ہر جگہ سے, عدلیہ سے بھی, سوسائٹی کے اندر سے بھی, میڈیا کے اندر سے بھی, پولیٹیکل جماعتوں کے اندر سے بھی, کہ دہشت گردی وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, وہ سیاسی دہشت گردی ہے, یا وہ مذہبی دہشت گردی ہے. دہشت گردی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے قوم لڑنا پڑے گا. اس کے ساتھ یہ جو موب لنچنگ ہے خاص طور پر بڑا افسوسناک واقعہ ہے سوات والا, یعنی پولیس جس کا کام ہے حفاظت کرنا, اگر وہ خود تھانہ چھوڑ کے بھاگ جائے بھائی, تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا, پھر یہاں کے شہریوں کو تحفظ کون دے گا. جی دیکھیں, اس میں کچھ فنڈز تو بالکل ہماری حکومت پنجاب جو مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس پہ ہم کچھ فنڈز گورنمنٹ نہ صرف گردواروں پہ, ہم مندروں پہ, گردواروں پہ, چرچز پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. ہماری وہ کرسچن, ہندو اور سکھ آبادیاں جہاں پہ رہتی ہیں ان کی جو اپلفٹ ہے اس کے لیے کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا آصف صاحب, کیونکہ آپ گردواروں کو کور کرتے ہیں, پچھلے دنوں میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے باقاعدہ طور پہ کیٹیگوریکلی ایک پرنسپل ایک سٹینڈ دیا تھا کہ ہم کار سیوا کھولنے جا رہے ہیں. ہمارے اس وقت پنجاب کے اندر 190 سے 200 کے قریب گردوارے ہیں, اور بہت سارے لینڈ گریبرز نے ان پہ اوپر قبضہ کیا, اور جب ہم گردواروں کو واگزار کرانے کی بات کرواتے تو اور کوئی نہیں چیختا. ایک امیج دیا جاتا ہے کہ شاید باقی لوگ ہیں, لیکن وہاں پہ جو قبضہ گروپ ہے وہ بالکل روڈز پہ آ جاتا ہے, روڈز بلاک کرتا ہے, اور پھر ان کو واگزار کرنے پہ ان کی ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں. بٹ ہم جو ہماری سکھ ڈائس پورا بیٹھا ہے, میں آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے ان کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکھوں کا رچ ہیریٹیج پاکستان میں موجود ہے, اور سکھ کا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے. سکھ کی بنیاد پاکستان ہے. اگر سکھ مذہب سے پاکستان کو آپ نکال دیں تو سکھ مذہب کی انکمپلیٹ رہتا ہے, بیکاز گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش یہاں پہ, گرو نانک صاحب کی آخری آرام گاہ یہاں پہ, چوتھے گرو کا جنم استھان یہاں پہ, 5ویں گرو کا شہیدی استھان یہاں پہ, مہاراجہ رنجیت سنگھ ہی واز سن آف دا سوائل, وہ یہاں پہ پیدا ہوئے. سو اس لیے ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں ڈائسپورا کو, وہ آئیں پاکستان اور آ کے اپنے گردواروں کو پرزرو کریں گے. میں کسی کی کارکردگی, یہ تو میڈیا بیٹھا ہے, میڈیا دیکھیں, آپ اوور آل اس گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھیں نا. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو یہ رولز بن گیا تھا کہ امپلیمنٹ ہو چکے, رولز بن گئے اور پاس ہو گئے, کیبنٹ نے ان کو امپلیمنٹ کروانے کی کہہ دیا, اب امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں. اس بہتر تو وہی گا پی ٹی آئی والے بتائیں, پی ٹی آئی نے کیا کیا, آپ دیکھیں نا. میں جو ہوں بتانے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں جو کوئی بھلے کا کام ہوگا نا وہ انہوں نے ہونے نہیں دینا. اب یہ بتائیے, عزم استحکام پاکستان جو آپریشن ہے, جو بیٹھ کر جو ہے وہ پوری, جس کی منظوری تمام وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کے ہوئی, اور اس آپریشن کو ون سائیڈڈ اس کے اوپر جو ہے وہ کیمپین چلائی گئی, اس کو مسترد کر دیا گیا. پہلی دفعہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے طالبان اور ملک کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے والوں کو سر عام دیکھا. جو اس ملک میں استحکام نہیں چاہتے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. جو اس ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے لوگوں کو چھڑوایا تھا, دہشت گردوں کو جیلوں سے نکلوا کے آباد کرایا تھا, اور آج وہی مانسٹر بن کر ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. سو یہ جو ہے نا, یہ کفر کا نظام جو ہے
وہ تو شاید چل جائے گا. یہ بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور یہ اس طرح سے جو یہ نا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے نہیں, اب وہ ختم ہو گیا. اب یہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, چونکہ دہشت گردی کرنا ہی ان کا ایجنڈا ہے. دہشت گرد نہ ہوتے تو کبھی اتنے سارے ایونٹس وہ 2014 کے دھرنے سے شروع کریں اور اس کے بعد یہ 9 مئی تک آ جائیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے. دہشت گردی جب ہوگی ایک ہی جماعت کا نام آئے گا جو تحریک انصاف ہے. اب اس کا بنتا ہے. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے راؤ صاحب کہہ رہے تھے کہ فورس بن سکتی ہے, جس طرح سے آپ صحافیوں کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے اسپیشل ٹرائبیونلز بناتی ہیں, تو اسی طرح سے یہ اقلیتوں کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ان کے کیسز الگ سے چلیں. ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسرا, چونکہ کل عدت کیس کا فیصلہ آ جانا ہے تو غالب امکان ہے جو بھی عدالت سے فیصلہ آئے گا وہ تو کل پتہ چلے گا. اگر رہائی ہو جاتی کا حکم آ جاتا ہے تو آخری کیس ہے جس میں عمران خان ابھی بھی گرفتار ہے. تو کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہم چاہیں گے وہ زیادہ تر ہمارے مہمان رہیں. تو کیا پنجاب حکومت نے کوئی تیاری کر رکھی ہے, کسی کیس میں گرفتاری ڈال لی ہے یا ڈالنے جا رہے ہیں, اس پہ کمنٹ کر دیجیے. اتنا وادو ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں بھائی. ہمارے پاس بہت کچھ عوام کے لیے کام کرنے کو ہے. تو ایک بیچارے ذہنی مریض جو ڈپریشن میں ہے, جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے بھی, اس کے اوپر کوئی تیاری کرنے کی وہ اپنے لیے کافی ہے. وہ IMF کو خط لکھتا ہے تو پاکستانی قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ کون اس کا سگا ہے اور کون اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اگر وہ سائفر جو ہے وہ ایز اٹ از چھپوا دیتا ہے باہر اخبار میں چھپوا کے جا کے, جو ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے قومی سلامتی کے ساتھ کون کھیل رہا ہے. اور اگر کوئی اور بیٹھ کر ابھی جیل کے اندر بھی نئی 9 مئی کی پلاننگز کر رہا ہے تو بھی پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں, وہ موصوف اپنے لیے کافی ہیں. ابھی ویسے آپ کچھ زیادہ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ان کے اوپر کیسز 90 ملین پاؤنڈز کا کیس بھی ہے, کوئی توشہ خانہ کا سنا تھا, کوئی نیا کیس بھی ہے. تو ہمارا پاس تو یہ ہمارا پریویو نہیں ہے, ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے. جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یہ زمان پارک کے باہر دادا گیری اور دنگل اور وہ پٹرول بم, یہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اب تو پتہ بھی لگ گیا کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تھینک یو.